اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں اور کس سے مانگتے ہیں اور دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دعا ہم کس سے مانگتے ہیں؟ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنے کے لیے جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس ہم ہاتھ اٹھا کر مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ مجھے پکارو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کچھ بھی چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ مجھے پکارو گے تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اخلاص کے ساتھ آپ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے۔ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے اتارا ہے، اس قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں انسانوں کو بتائی ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے، دعا اس طرح مانگے، یہ دعائیں پڑھیں گے تو میں آپ کی دعاؤں کو سنوں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی دعا جو میں آپ کو پڑھاتی ہوں اور آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے سے کہ اس عربک جو ہم نے پڑھی اس کے کیا مطلب ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہم نے اس دعا میں مانگی، اور جہنم یعنی دوزخ کے عذاب سے بھی خود کو بچانے کی دعا مانگ لی۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ آگے چلیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار، آپ ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کی جاننے والا ہے۔ یعنی تو ہی ایسا رب ہے، تو ہی وہ واحد رب ہے کہ تو ہر شخص کی سنتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب کی دعائیں سنتا ہے، اور صرف انسانوں کی نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی، پرندوں کی، پودوں کی، سب کی دعائیں سننے پر قادر ہے۔ وہ تو ہر چیز کی دعا سنتا ہے اور کسی کی بھی فریاد کو رد نہیں کرتا۔ تو بچوں، آج ہم کو دعا کا مطلب پتہ چلا، اور ہمیں پتہ چلا دعا صرف ہم ہی نہیں مانگتے، دعا جانور بھی مانگتے ہیں، اور پانی میں رہنے والے جو ہے آبی جانور وہ بھی مانگتے ہیں، اور ہوا میں اڑنے والے چرند پرند ہر کوئی دعا مانگتا ہے، کیڑے مکوڑے سب کس سے فریاد کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ میرا رب بہت عظیم ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا سبق ہم اختتام کو کرتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔